إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا یہ ذوالحجہ کا مہینہ ہے. آج اس جمعہ سے ایگزیکٹلی 1409 سال پہلے اسی جمعہ کے دن ہی 35 ہجری میں سیدنا عثمان غنی مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ برحق کو بڑی بے دردی کے ساتھ منافقوں اور خارجیوں نے مل کر شہید کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. آج کی اس خطبہ جمعہ میں تیسرے خلیفہ راشد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت، مناقب، فضائل اور ان کی شہادت کو انشاءاللہ ایڈریس کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے حق بات ہی بیان کرنے اور پھر ہم سب کو اس حق بات پر ہی کما حق کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. محترم سامعین و سامعات،
سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ قریش کے قبیلہ بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے، یعنی ان کے قبیلے کا نام بنو امیہ تھا۔ سیدنا عثمان کا شمار ان قبائل اصحابہ کرام میں ہوتا ہے جو آغاز نبوت میں ہی اسلام لے آئے تھے اور پھر اپنی پوری زندگی اسلام کے لیے وقف کر دی۔ سیدنا عثمان غنی مردوں میں اسلام قبول کرنے والے چوتھے صحابی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیوں کا نکاح یک بعد دیگرے سیدنا عثمان غنی سے کیا۔ پہلے سیدہ ام رقیہ کا، اور پھر جب وہ فوت ہو گئیں تو اس کے بعد اپنی دوسری بیٹی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہما، ان کا نکاح سیدنا عثمان غنی سے کیا، یعنی دوہرے داماد تھے۔ سیدنا عثمان غنی نے کفار مکہ کے مظالم سے تنگ آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے 2 بار ہجرت کی۔ پہلی بار ہجرت حبشہ کی طرف کی اور دوسری بار ہجرت جو ہے وہ مدینہ منورہ کی طرف کی۔ جنگ بدر میں آپ کی بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ سخت بیمار تھی، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان غنی کو ان کی تیمہ داری کرنے کے لیے گھر پر ہی ان کو چھوڑ دیا اور کہا کہ عثمان، مال غنیمت میں بھی تمہیں اتنا ہی حصہ ملے گا اور جتنا ثواب بدر میں شریک دوسرے لوگوں کو ہوگا اتنا ثواب تمہیں بھی ملے گا۔ جنگ احد میں شریک ہوئے اور ڈٹ کر کافروں کا مقابلہ کیا۔ جب کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دیگر صحابہ کو عمرہ کرنے کی اجازت نہ دی تو ڈائلاگ کے لیے، ڈسکشن کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان غنی کو کفار مکہ کے پاس بھیجا، کیونکہ کفار مکہ سیدنا عثمان غنی کا بہت احترام کرتے تھے، بہت عزت کرتے تھے، مگر جب یہ ریومر آئی کہ انہوں نے سیدنا عثمان کو شہید کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان غنی کے قصاص کے لیے صحابہ سے بیعت لی، اور اس بیعت کو بیعت الرضوان کہا جاتا ہے۔ آپ اس وقت ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے جب آپ نے صحابہ سے بیعت لی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہی سناریو جو اس وقت تھا اس کو قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ الفتح کی آیت نمبر 18 میں اس طرح بیان فرمایا، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، تحقیق اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا ان تمام مومنین سے، اِذْ يُبَايِعُونَكَ، جنہوں نے بیعت کی آپ کے ہاتھ پر، تحت الشجرہ، جب آپ درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ صحابہ کی تعداد 1400 کے قریب تھی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی شہادت سے پہلے ایک کمیٹی بنا دی جس کے 6 ممبر تھے، اور اس کی ڈیٹیل صحیح بخاری کی حدیث میں 3700، جس کے راوی سیدنا عمر بن میمون ہیں، اس میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اس کی وضاحت ہے کہ وہ 6 ممبر کون تھے۔ نمبر 1 پر سیدنا عثمان غنی، نمبر 2 سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، تیسرے نمبر پہ زبیر بن عوام، چوتھے نمبر پہ عبد الرحمن بن عوف، 5ویں نمبر پہ سعد بن ابی وقاص، اور 6ٹھے نمبر پہ طلحہ بن عبید اللہ۔
یہ 6 لوگوں کی انہوں نے کمیٹی بنائی اور یہ 6 کے 6 ہی عشرہ مبشرہ صحابہ ہیں، اور اپنے بیٹے سیدنا عبداللہ بن عمر کو اس کمیٹی کا نگران بنا دیا اور حکم دیا کہ میرا بیٹا خلافت کا تو امیدوار نہیں ہے، لیکن یہ مشورے میں آپ لوگوں کو اسسٹ کرے گا۔ اور یہ وہ 6 لوگ تھے جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کے آخری دن تک خوش تھے۔ کہا میری وفات کے بعد ان 6 لوگوں میں سے اپنا خلیفہ چن لینا۔ چنانچہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد یہ 6 صحابہ ایک جگہ پر اکٹھے ہوئے اور خلیفہ کے لیے مشورہ کرنے لگے۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مشورہ دیا کہ ہم 6 لوگ ہیں، 6 لوگوں میں ایک آدمی کو چننا مشکل ہے، میرا مشورہ یہ ہے کہ 3 لوگ اپنے کسی 3 ساتھیوں کے حق میں دستبردار ہو جائیں، سٹیپ ڈاؤن ہو جائیں، اور سب سے پہلے میں جو ہوں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں۔ تو سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا علی کے حق میں سٹیپ ڈاؤن ہو گئے۔ سیدنا طلحہ بن عبید اللہ سیدنا عثمان غنی کے حق میں سٹیپ ڈاؤن ہو گئے، اور سیدنا سعد بن ابی وقاص سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں سٹیپ ڈاؤن ہو گئے کہ ہماری طرف سے یہ ہے، ہم نے یہ عمارت میں حصہ لیتے۔ اب کتنے لوگ رہ گئے؟ 3۔ اب سیدنا عبد الرحمن بن عوف نے آپس میں تینوں کو سے کہا کہ ایک اور مشورہ ہے کہ اگر ہم تینوں میں سے جو خود وڈرا کر دیتا ہے ہمارا سے، تو اس کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ امیر کو چنے۔ تو سیدنا عثمان غنی نے کوئی جواب نہ دیا، اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کوئی جواب نہ دیا، تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ہی سٹیپ ڈاؤن ہو گئے۔ اب کتنے رہ گئے؟ 2۔ تو سیدنا عبد الرحمن بن عوف نے سچویشن کو دیکھتے ہوئے جب سٹیپ ڈاؤن ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ مجھ پر اب اللہ کا واسطہ ہے کہ میں تم دونوں میں سے جو بہتر ہوگا اس کو خلیفہ مقرر کروں گا۔ تو سیدنا عبد الرحمن بن عوف نے باقی ساتھیوں جو 4 تھے ان سے مشورہ کیا اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا، ان سے بھی بات کی، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانے کے بعد رات کے آخری پہر میں سیدنا عثمان غنی کو بلایا، ان سے بھی بات کی، حتیٰ کہ صبح کی اذان کا وقت ہو گیا۔ لوگ مسجد نبوی میں اکٹھے ہو گئے کہ آج خلیفہ کا اعلان ہونا ہے۔ تو عبد الرحمن بن عوف نے سیدنا علی کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ اے علی، اگر میں تمہیں خلیفہ بناؤں تو تم نے انصاف کرنا ہے، اور اگر میں عثمان کو خلیفہ بناؤں تو تم نے اس کا ساتھ دینا ہے، ان کی اطاعت کرنی ہے۔ پھر سیدنا عثمان غنی سے بھی یہی بات کی۔ جب دونوں سے عہد لے چکے تو سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے بہت لوگوں سے مشورہ کیا، کمیٹی سے بھی مشورہ کیا، اور میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ لوگ سیدنا عثمان غنی کو زیادہ لائک کرتے ہیں، زیادہ پسند کرتے ہیں، لہذا میں عثمان کو خلیفہ مقرر کرتا ہوں۔ اتنا کہنے کی دیر تھی کہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف نے پہلے بیعت کی، اور دوسرے نمبر پہ بیعت کرنے والے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ لیکن کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے کہ سیدنا علی بڑے سخت ناراض تھے، اور انہوں نے بڑا مطلب کہ اس کا اظہار بھی کیا، حالانکہ یہ ساری گڑی گڑائی باتیں ہیں۔
اصل بات کیا ہے کہ دشمنان اسلام نے مختلف قسم کی باتیں پھیلا کر ہمارے یہ باتیں مشہور کی، اور ہمارے مورخین نے بغیر تحقیق کے یہ کتابوں میں لکھ دی، اور یہ کتابیں ایم اے اسلامیات میں پڑھائی جاتی ہیں، یہاں موجود ہیں میرے پاس، تاریخ ندوی، تاریخ ابن خلدون موجود ہے، ان میں یہ واقعہ۔ مسجد نبوی کی تعمیر اور توسیع، پہلے کچی دیواریں ہوتی تھی، کھجور کے تنوں کے چھت ہوتی تھی، سیدنا عثمان غنی نے اس کی توسیع کی، لکڑی کی چھت بنوائی، ساگوان کی لکڑی کی، چونا اور پتھر سے اس کی دیواریں بنائیں۔ جمعہ کے لیے ایک ہی اذان ہوتی تھی، لیکن چونکہ لوگ بہت دور دور تک تھے تو دیر سے مسجد میں پہنچتے تھے، تو سیدنا عثمان غنی نے کہا ایک اذان جو ہے نا، یہ مدینے سے باہر ایک مقام تھا زوا، ابھی بھی وہاں پہ کھجور مارکیٹ ہے، اگر آپ مسجد نبی سے باہر نکلیں جہاں پہ کھجوروں کی مارکیٹ ہے، وہاں سے تقریباً 1 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر یہ جگہ ہے، تو وہاں پہ کہا گیا کہ یہاں پہ ایک اذان دی جائے۔ تو یہی سنت اب تک بھی چل رہی ہے، بعض مساجد میں 2 اذانیں ہوتی ہیں، لیکن اب چونکہ ہر ایک کے پاس موبائل، ٹائم، ہر ایک کو پتہ ہے، اسپیکر کی آواز بڑی دور دور تک پہنچتی ہے، تو اب بعض مساجد میں دوسری اذان نہیں ہوتی، ایک ہی اذان ہوتی ہے، لیکن اگر کسی جگہ پر ہوتی ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط لکھنے کے لیے ایک مہر بنوائی تھی، جب تک آپ زندہ رہے وہ مہر آپ کے پاس ہے، اس کے بعد وہ مہر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد وہ مہر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلی گئی، اور اس کے بعد وہ مہر جو ہے وہ سیدنا عثمان غنی کے پاس ہے۔ آپ ایک دن ایک کنواں تھا، اس کے پاس کنویں شاہ عریس، وہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر بیٹھتے تھے، اور سیدنا عثمان غنی، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان ابو بکر صدیق، یہ صحابہ بھی ساتھ اس کنویں کے اوپر بیٹھتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے جانے کے بعد صحابہ بھی اسی کنویں پہ جا کر اسی طرح ہی بیٹھتے۔ تو ایک دن یہ سیدنا عثمان غنی کنویں کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، وہ مہر آپ کی انگلی کے اوپر تھی، آپ نے وہ اپنی انگلی سے وہ مہر اتاری اور وہ کنویں میں گر گئی۔ بڑا تلاش کیا لیکن وہ نہ ملی۔ حدیث میں آتا ہے کہ کنویں کا پانی تک خالی کر دیا لیکن وہ مہر جو تھی وہ نہ ملی۔ بعد میں وہ مہر کسی کے ہاتھ منافق کے چڑھ گئی، اور پھر اس مہر کو مس یوز کیا گیا، فرمانوں کے اوپر لکھ کر وہ مہر لگا دی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان غنی کی شہادت کی بشارت ان کو ان کی زندگی میں ہی دے دی۔ صحیح بخاری کے حدیث ہے 3686، اور اس کے راوی ہیں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عثمان غنی کے ساتھ احد پہاڑ پر کھڑے تھے کہ پہاڑ نے ہلنا شروع کر دیا۔ فَضَرَبَهُ بِرِجْلِهِ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پاؤں پہاڑ کے اوپر اس طرح مارا، فَضَرَبَهُ بِرِجْلِهِ، اپنے پاؤں کو پہاڑ کے اوپر مارا، وَقَالَ، اور پہاڑ سے کہا، اثبت یا احد، اے احد ٹھہر جا، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ، بے شک تمہارے اوپر کھڑے ہیں نبی، ایک نبی، وصدیق، اور ایک صدیق، وشہیدین، اور 2 شہید، 4 لوگ کھڑے ہیں، ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، اور 2 شہید ہیں، اور وہ
دو شہید کون تھے؟ سیدنا عمر فاروق اور سیدنا عثمان غنی، یعنی دنیا میں ہی یہ بشارت دے دی۔ سیدنا عثمان غنی کا ایک اور بہت بڑا کارنامہ یہ تھا کہ قرآن پاک کے نسخے بنا کر مختلف ممالک میں تقسیم کیے تاکہ لوگ ایک قرأت پر متفق ہو جائیں، کیونکہ ہر ایک کا لہجہ علیحدہ علیحدہ تھا، اور یہ بہت بڑا کارنامہ تھا۔ اسی لیے جو قرآن پاک ہم پڑھتے ہیں یہ مصحف آسمانی ہے، ایک ہی لہجے کے اوپر اور ایک ہی قرأت کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے۔ اور سیدنا عثمان غنی بڑے حیادار تھے، شرمیلے تھے۔ صحیح مسلم کے حدیث ہے 6209، اور اس کی راوی ہیں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول حجرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، میرے والد ابو بکر صدیق آئے، اجازت طلب کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، لیٹے ہوئے ہیں، پنڈلی ننگی ہے، اور اسی طرح لیٹے لیٹے آپ نے اجازت دی۔ سیدنا ابو بکر صدیق آئے اور آ کر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر گزری کہ سیدنا عمر فاروق آئے، انہوں نے بھی اجازت طلب کی، آپ اسی طرح لیٹے رہے اور ان کو بھی اجازت دے دی، وہ بھی آ کر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر گزری کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے بھی اجازت طلب کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رکو، اور آپ اٹھ کر بیٹھ گئے، اپنی پنڈلی کے اوپر کپڑا کیا اور کہا کہ عثمان کو کہو آ جائے۔ سیدنا عثمان غنی آئے، جو کام تھا وہ کیا، بات چیت ہوئی، چلے گئے۔ اما عائشہ صدیقہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد آئے، آپ اسی طرح لیٹے رہے، سیدنا عمر فاروق آئے، آپ اسی طرح لیٹے رہے، لیکن جب عثمان غنی آئے تو آپ سیدھے ہو کے بیٹھ گئے، اپنے کپڑے کو سیدھا کر لیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا استحیی من رجل، کیا میں اس شخص سے شرم نہ کروں تستحیی منہ الملائکہ، جس سے کہ فرشتے بھی شرم کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سنن نسائی کی حدیث ہے 3636، اور اس کے راوی ہیں سیدنا حسین بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ کوئی ہے جو بے روما میٹھے پانی کے کنواں تھا مدینہ میں، اس کو خریدے، غفر اللہ لہ، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دے گا، اس کو بخش دے گا۔ تو سیدنا عثمان غنی نے وہ کنواں یہودی سے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اور جامعہ ترمذی کی ہی حدیث ہے 3700 اور 3701، اور اس کے راوی ہیں سیدنا عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تبوک کی جنگ کے لیے جب جہاد فنڈ کا اعلان کیا تو سیدنا عثمان غنی نے اس میں 1000 اونٹ مال سے لدے ہوئے، 700 گھوڑے اور 1000 اشرفی نقد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاد فنڈ میں دی۔ اس جنگ کو جیش الاسر کہتے تھے، بڑی تنگ دستی کی جنگ تھی، اور مقابلہ کس کے ساتھ تھا؟ 2 لاکھ رومیوں کے ساتھ، اور سفر کتنا تھا؟ 1000 کلومیٹر۔ اس لیے اس جنگ کو جیش الاسر کہتے ہیں، اور سیدنا عثمان غنی نے اس میں اپنا مال وافر مقدار میں پیش کیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو اشرفیاں تھیں ان کے اوپر آپ ایسے اشرفیوں کو اٹھا کے ایسے ایسے اچھالتے جا رہے تھے، اور ساتھ کہہ رہے تھے یقلبھا، ان کو اچھالتے ہوئے، ما ضر عثمان، اب کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، ما عمل بعد اليوم مرتين، آج کے بعد عثمان غنی کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، اس کا کوئی عمل اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، اس سے کوئی غلطی بھی ہو جائے گی تو اس کا بھی کوئی اس کو سزا نہیں ہوگی۔ اتنے خوش تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ ہی کے دور میں یہ نیول وار جو ہے، بیڑی بیڑا جس کو کہتے ہیں، یہ سیدنا عثمان غنی کے عہد میں ہی شروع ہوا۔ آپ نے سب سے پہلے یہ بیڑی بیڑا جو ہے یہ تیار کیا۔ ابتدائی 6 سال تو بڑی نہایت سکون اور امن سے گزرے، کیونکہ قبائل صحابہ موجود تھے۔ 30 ہجری ہو گئی،
2 سال سیدنا ابوبکر صدیق کے، 10 سال سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور 6 سال یہ سارا عرصہ بڑا سکون سے گزرا۔ لیکن جو جو صحابہ کی تعداد کم ہوتی گئی، وہ منافقین جو دبے بیٹھے تھے انہوں نے سر اٹھانا شروع کر دیا۔ مسلمانوں کی خلافت 22 لاکھ مربع میل پر محیط تھی، اور سیدنا عثمان غنی کی فطری نرمی سے بدلہ لینے کا موقع ملا، کیونکہ سیدنا ابوبکر صدیق بھی نرم تھے لیکن ہر معاملے میں نرم نہیں تھے۔ سیدنا عمر فاروق دین کے معاملے میں ویسے ہی بڑے سخت تھے، لیکن عثمان غنی مالدار تھے، اپنی جیب سے لوگوں کی مدد کرتے تھے، رشتہ داروں کی مدد کرتے تھے، اور نرم خو ہونے کی وجہ سے باغیوں کو، منافقوں کو موقع مل گیا۔ عبداللہ بن سبا بظاہر مسلمان تھا مگر تھا منافق، اس نے دیگر یہودیوں کے ساتھ ساز باز کر کے خلافت راشدہ کو ختم کرنے کا منصوبہ بنایا۔ لیکن سیدنا عثمان غنی کسی قسم کا خون ریزی نہیں چاہتے تھے، مدینے کو مقدس کو پامال نہیں کرنا چاہتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا علی، سیدنا زبیر، سیدنا طلحہ، سعد بن ابی وقاص، سیدنا حسن حسین، یہ سارے اس بات پر تیار تھے کہ حکم دیا جائے ہم اس بلوے کو کچل دیں، مگر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑائی کے حق میں نہ تھے۔ نتیجہ کیا ہوا کہ ان کو موقع مل گیا۔ پراپوگنڈا اتنا سخت تھا کہ بعض نیو مسلم جو ہیں وہ بھی متاثر ہو گئے۔ یاد رکھیں پراپوگنڈا جو ہے نا، یہ آج کے دور میں بھی پراپوگنڈا ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے ذہن کو بدل دیتا ہے۔ سیاست ہو، عام ہو، آپ کسی کے ساتھ پراپوگنڈا کریں، کسی کے خلاف کریں یا کسی کے حق میں کریں، وہ انسان کو متاثر ضرور کرتا ہے، اور یہ آج نہیں اس وقت بھی کرتا تھا۔ اب باغیوں میں کون شامل تھا؟ سیدنا ابوبکر صدیق کے بیٹا بھی شامل تھا۔ جب وہ چھت پھاڑ کر اندر داخل ہوئے تو 3 لوگوں میں ایک محمد بن ابوبکر بھی تھے۔ اس کو جب عثمان غنی نے دیکھا تو انہوں نے کہا بیٹا اگر تمہارا باپ اب زندہ ہوتا تو تمہاری اس حرکت کو پسند نہ کرتا۔ یہ سننا تھا کہ ابوبکر صدیق کے بیٹے جو ہیں وہ فوراً چلے گئے۔ یعنی ذہن جو ہے پراپوگنڈا ان کا بھی، یعنی صحابی کا بھی ذہن جو ہے وہ پراپوگنڈے سے متاثر ہو گیا۔ تو یہ پراپوگنڈا جو ہے یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ بہرحال ان بلویوں نے، ان سبائیوں نے، ان یہودیوں نے مل کر تیسرے خلیفہ راشد عثمان غنی کو شہید کر دیا، اور شہید ہونے سے پہلے آپ نے ایک خطبہ دیا اور کہا کہ اگر تم نے مجھے آج شہید کر دیا تو یاد رکھو قیامت تک مسلمانوں میں اتحاد نہیں رہے گا۔ اور آپ دیکھ لیں آپ کے بعد سیدنا علی، ان کو شہید کیا گیا، ان کے دونوں بیٹوں حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو شہید کیا گیا، اور آج تک یہ سلسلہ چلتا جاتا ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ متفق نہیں ہو سکے، مسلمانوں میں اتحاد نہیں رہا۔ سیدنا عثمان غنی اشرا مبشرہ صحابوں میں، جیسے میں نے شروع میں کہا کہ شامل ہیں، اور دنیا میں ہی ان کو جنت کی بشارت دے دی گئی۔ شہادت سے پہلے آپ کو خواب میں جنت کی بشارت دی۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ مستدرک الحاکم کے حدیث ہے 4554،
کہتے ہیں کہ شہادت کی رات سیدنا عثمان غنی نے ہمیں بتایا کہ میں نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، انہوں نے مجھ سے فرمایا اے عثمان آج کا روزہ تم نے ہمارے ساتھ افطار کرنا ہے۔ چنانچہ سیدنا عثمان غنی نے صبح روزہ رکھا اور عصر کے وقت جب آپ قرآن پاک پڑھ رہے تھے تو باغیوں نے آپ کو شہید کر دیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور آپ کے خون کا قطرے جو ہیں وہ قرآن مجید کی سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 137 پر گرے، فَسَيَكْفِيكُمُ اللہ، اللہ ہی کافی ہے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے۔ اس آیات کے اوپر آپ کے خون کے قطرے گرے۔ جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی خبر ملی تو آپ نے یوں بد دعا کی، لعن اللہ، اللہ کی لعنت ہو، قتل عثمان، جنہوں نے سیدنا عثمان کو شہید کیا۔ اور سیدنا عثمان غنی 18 ذوالحجہ بروز جمعہ عصر کے وقت شہید ہوئے، یعنی آج سے تقریباً 1400 میں نے شروع میں بتایا تھا 9 سال پہلے۔ اس کنٹیکسٹ میں عید غدیر کی حقیقت بھی بیان کر دوں۔ محترم سامعین و سامعات، آپ دیکھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں دیواروں کے اوپر عید غدیر کے اشتہار لگے ہوئے ہیں۔ ہمارا وینس کا جو ایک گروپ بنا ہوا ہے ریزیڈنٹس کا، اس میں بھی کل کسی نے ایک پوسٹ لگائی، عید غدیر مبارک ہو۔ بعض ساتھیوں نے، علم نہیں تھا، انہوں نے خیر مبارک بھی کہہ دی۔ کچھ ساتھیوں نے سوال بھی کیا کہ جناب یہ عید غدیر کیا ہے؟ تو جتنا علم تھا لوگ اس کے اوپر کمنٹس دیتے رہے۔ سوشل میڈیا کے اوپر بھی آج کے دن یعنی 18 ذوالحجہ کو عید غدیر جو ہے یہ منائی جاتی ہے، اس کے پوسٹیں شیئر کی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ مسلمانوں کے 2 ہی تہوار ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ اسی لیے احادیث میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ تثنیہ کا ہوا ہے، عیدین، عید ایک، عیدین 2 عیدیں۔ اگر 3 عیدیں ہوتی یا 4 عیدیں ہوتی تو جمع کا صیغہ استعمال ہوتا، عیدون ہوتا، کیونکہ 2 سے جب زیادہ ہوتا ہے تو عربی میں اس کا معنی ہوتے ہیں عیدون، لیکن الفاظ احادیث میں کیا ہے؟ عیدین، 2 عیدیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ ویسے جمعہ کا دن بھی عید نے کہا، لیکن جمعہ کا دن یہ وہ عید نہیں ہے، یہ عبادت کے لحاظ سے، جمعے کی عظمت کے لحاظ سے اس کو عید۔ اسی طرح عرفہ کے دن کو بھی عید کہا، لیکن وہ عید نہیں ہے جس کو سیلیبریٹ کیا جائے۔ سیلیبریشن کے لیے صرف 2 عید ہیں، تیسری کوئی عید نہیں۔ لیکن کچھ عرصہ سے ایک اسکول آف تھاٹ کی طرف سے تیسری عید میلاد النبی منائی جاتی ہے، اور اس کے لیے جشن کا سماں ہوتا ہے۔ پچھلے سال تو انہوں نے ایک فاحشہ عورت کا بھی انتظام کیا ہوا تھا، اس کو کپڑے بنا کے، اس کو حور بنا کے سڑکوں کے اوپر پھیلایا گیا اور لوگوں نے اس کو دیکھا۔ بھائی جب آپ تیسری عید منائیں گے تو کوئی چوتھی بھی منا لے گا، ہو سکتا ہے قیامت تک کتنی اور ہو جائیں۔ اب اس تیسری عید جو پچھلے 350 سال سے منائی جا رہی ہے، جس کو جشن عید میلاد النبی یا عید میلاد النبی یا جو بھی نام دیا جاتا ہے، اب ایک تیسرے اسکول آف تھاٹ نے چوتھی عید کا اعلان کر دیا، اور یہ بھی پچھلے تقریباً 150 سال سے مشہور ہو گئی ہے، اور اس کا نام ہے عید غدیر، اور یہ بڑی تیزی سے رواج پا رہی ہے۔ اور یہ عید غدیر کی حقیقت کیا ہے؟ یہ قمری مہینہ جو ذوالحجہ کا جا رہا ہے، اس کی 18 تاریخ کو منائی جاتی ہے،
یعنی آج کے دن، آج 18 ذو الحجہ ہے، آج کے دن ہے، اور بڑی دھوم دھام سے منائی جاتی ہے، اور مسلمان بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں جن بیچاروں کو علم نہیں ہے کہ یہ کیا بلا ہے۔ اور جو خرافات کی جاتی ہیں وہ بیچارے مسلمان بھی شامل ہو جاتے ہیں، حالانکہ 18 ذو الحجہ سیدنا عثمان غنی کی شہادت کا دن ہے، بالکل اسی طرح جس طرح 22 رجب سیدنا امیر معاویہ کی وفات کا دن ہے، اور اس دن کنڈے ہوتے ہیں، مسلمان بھی کھاتے ہیں، ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے، نا علمی کے تحت ساتھ علم سایہ کہتا ہے بھائی کنڈے ہیں، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، حالانکہ اس کو اگر یہ پتہ چلے یہ میں جو کنڈے کھا رہا ہوں یہ سیدنا امیر معاویہ کی وفات کی خوشی میں کھلائے جا رہے ہیں تو میرا خیال ہے وہ ایک لقمہ بھی نہ کھائے، لیکن اس کو پتہ ہی نہیں۔ اور اسی طرح چونکہ اس عید غدیر کا بھی لوگوں کو نہیں پتہ، اور میں نے کل دیکھا اس میں گروپ میں مبارکبادیں دے رہے ہیں، ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ عید غدیر کیا ہے، انہوں نے کہا عید غدیر مبارک ہو، اس نے کہا خیر مبارک۔ اب اس عید غدیر کی بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے 6225 6226 6227 اور 6228، 4 حدیثیں اوپر نیچے ہیں، صحیح حدیث ہیں مسلم کی، اور ترمذی میں بھی یہ حدیث ہے 3713، اور ان ساری حدیثوں کے راوی ہیں سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ۔ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع سے فارغ ہو کر 15 ذو الحجہ کو مکہ سے واپس مدینہ کی طرف سفر شروع کیا۔ مکہ سے 208 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک وادی ہے جو اس وقت بھی موجود ہے، اس وقت تو یہ وہ وادی تھی لیکن اب تو یہ بہت بڑا شہر بن گیا ہے، اس کا نام ہے خم۔ اور جو میں نے پچھلے خطبوں میں بتایا تھا کہ میقات ہیں، تو جو جفا کا میقات ہے، جو اہل شام کا میقات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا، وہ یہاں سے تقریباً 26 کلومیٹر ہے وادی خم سے۔ اور رابغ جہاں کے پر سعودی عرب کا بہت بڑا پاور پلانٹ ہے، یعنی 14,000 کلو واٹ بجلی صرف ایک پاور پلانٹ سے پیدا ہوتی ہے، بہت بڑا پاور پلانٹ ہے رابغ میں، اور وہ یہاں خم سے 6 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ تو اس جو وادی تھی یہاں پر ایک چشمہ تھا، عربی ڈکشنری میں چشمے کو غدیر کہتے ہیں، کنویں کے لیے بیر اور چشمے کے لیے غدیر۔ تو جو لوگ سفر کرتے تھے وہ ان چشموں کے اوپر یا ان کنووں کے اوپر ان کو پتہ ہوتا تھا، وہ رکتے تھے قافلے پانی لینے کے لیے اور آرام کرنے کے لیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس چشمے پر پانی کے لیے اور آرام کرنے کے لیے رک گئے، اس لیے اس کو کہتے ہیں غدیر خم، یعنی خم کے چشمے کی حدیث، یعنی یہ 4 حدیثیں ان کا نام ہے غدیر خم، یعنی خم کے چشمے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پڑاؤ ڈالا تو اس وقت جو آپ نے خطبہ دیا، احادیث بیان کی، ان کو کہتے ہیں حدیث غدیر، یعنی غدیر خم کی حدیث۔ اس جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 باتوں کا حکم دیا، 4 باتیں بتائیں، کیونکہ یہ غیبی خبر تھی اور وحی کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ بات بتا دی، اشارہ دے دیا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ دیا۔ اور اس وقت یہ جو وادی خم میں نے نقشہ جس کا بیان کیا، یہاں سے 2 سڑکیں نکلتی ہیں، ایک شام کی طرف
اور ایک مصر کی طرف، اور مصر کے بعد پھر عراق کی طرف۔ اور جو لوگ حج کے لیے آئے ہوئے تھے 1,24,25,000 صحابہ، جو یمن جانے والے تھے وہ مکہ سے یمن چلے گئے، اور جو مصر جانے والے تھے وہ مکہ سے مدینہ ساتھ تو آئے 208 کلومیٹر تک، اور اس کے بعد اپنے سفر پر اپنے علاقے کی طرف جو رستہ جاتا تھا شام کے لوگ ادھر چلے گئے، جو مصر والے تھے وہ اپنے مصر کے راستے کے پر چلے گئے، جو عراق والے تھے وہ عراق کے طرف چلے گئے۔ اب باقی کون رہ گئے؟ صرف وہ لوگ جنہوں نے مدینے جانا تھا، اور یہ حدیث بھی انہی لوگوں کے لیے تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر خطبہ دیا، اور خطبے میں 4 باتوں کا ذکر فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما بعد، الا، خبردار، وارننگ دی، ایھا الناس، اے لوگو، یعنی اے لوگو خبردار ہو جاؤ اور میری بات کو توجہ سے سنو۔ کیوں؟ وہ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے نا، یہ ریلیٹ ہی ان کو کر رہی تھی۔ اگر یہ سارے مسلمانوں کے لیے ہوتی تو آپ اس کو پہلے بتا دیتے، یا جو قافلے جا رہے تھے ان کو بھی روک لیتے، لیکن یہ ریلیٹ ہی ان لوگوں کے لیے کر رہی تھی جو اس وقت موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، بے شک میں ایک بشر ہوں، یوشک ان یاتی رسول ربی، قریب ہے کہ اللہ کی طرف سے ایک پیغام لے کر آنے والا پیغام لے کر آ جائے، فَأُجِیبَ، اور میں اس کی دعوت کو، اس قاصد کے پیغام کو قبول کر لوں، یعنی موت کا فرشتہ آ جائے اور میں موت کو قبول کر لوں، یعنی غیبی خبر تھی، اللہ نے اشارہ دے دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی اشارہ جو ہے صحابہ کو بتا دیا۔ دوسری بات کیا کہی؟ وَأَنَا تَارِكٌ فِيهِ ثَقَلَيْنِ، اے میرے ساتھیو، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کیونکہ 2 چیزیں ریلیٹ کر رہی تھی۔ وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، یہ ہے 5۔ اولہما، ان میں پہلی چیز کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، یعنی قرآن مجید، فیہ ھدی، اس کتاب میں ہدایت ہے، والنور، اور اس کتاب میں نور ہے، روشنی ہے، یہ کتاب ہدایت اور روشنی والی ہے۔ فخذوا بکتاب اللہ، اے میرے ساتھیوں، اس قرآن پاک کو، اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لینا۔ اور ایک اور دوسری حدیث اس میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا ذکر ہے۔ اور تیسری بات جو خاص کرنے والی تھی وہ کیا تھی؟ وَأَهْلُ بَيْتِي، اے میرے ساتھیوں، میرے اہل بیت کا خیال رکھنا، بہت بڑی بات تھی۔ اور چونکہ اہل بیت کہاں تھے؟ مدینے میں، اور لوگ جو سامنے بیٹھے ہوئے کون تھے؟ مدینے والے، کیونکہ مصر والوں کا تو اس کے ساتھ اللہ ہی کوئی نہیں تھا۔ خاص جو ہدایت دینی تھی وہ مدینے والوں کو دینی تھی کہ میں رخصت ہو جاؤں تو میرے بعد میرے اہل بیت کا خیال رکھنا۔ اور سب سے پہلے اہل بیت میں آپ کی ازواج مطہرات، پھر آل علی، پھر آل عقیل، آل جعفر اور آل عباس، یہ سارے کے سارے اہل بیت ہیں۔ اور چونکہ اہل بیت کے لیے صدقہ حرام ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرٹیکولرلی اپنے اہل بیت کا ذکر کیا کہ ان کا خیال رکھنا، ان کی ضروریات زندگی پوری کرنا، ان کا ہیلپ کرنا، کیونکہ ان کو یہ مانگ تو نہیں سکتے، ان کو اجازت ہی نہیں ہے، صدقہ ان کے لیے حرام ہے، تو لہذا خاص طور پر ان کی مدد کرنا، ان کا دھیان رکھنا، ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچانا۔
سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے سیدنا اسامہ، کیونکہ ان کو پالا پوسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھا، اس لیے لوگ بعض شروع میں زید بن محمد کہتے تھے، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے ذریعے لوگوں کو بتایا قرآن پاک میں کہ جو لوگ ہوں ان کو باپ کے نام سے پکارا جائے، تو پھر لوگوں نے زید کو زید بن محمد کہنا چھوڑ دیا۔ تو اسامہ انہی کے بیٹے تھے، یہ بھی بڑے لاڈلے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کفالت کرتے تھے۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کہا، جب یہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں کسی وقت بھی فرشتہ آئے گا اور میں اس کی دعوت کو قبول کر لوں گا۔ ٹائم شارٹ ہے لیکن بات ختم کرنے کے لیے 5 منٹ انشاءاللہ۔ تو چونکہ غیبی خبر بتا دی گئی تھی تو سیدنا علی نے اسامہ کو مخاطب کر کے کہا کہ اسامہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری کفالت کر رہے تھے، ان کے بعد میں بھی تمہاری اسی طرح کفالت کروں گا، اسی طرح تمہارا ساتھ دوں گا، اسی طرح تمہاری مدد کروں گا جس طرح کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری مدد کر رہے تھے، اسی غیبی خبر کی بیس کے اوپر۔ لیکن سیدنا اسامہ نے کہا نہیں نہیں نہیں، تم میرے کفیل نہیں ہو، میرے کفیل تو وہ نہیں بات سمجھ گئے۔ حضرت علی یہ گہری بات کو سمجھ گئے، لیکن اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گہری بات کو نہیں سمجھے۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں، میرا جو ہے وہ مولا جو ہے وہ کفالت کرنے والا اللہ کا رسول ہی ہے۔ خبر پہنچ گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ صحیح جامعہ ترمذی کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولاہ، جس کا میں مولا، فعلی مولا، تو علی بھی اس کا مولا ہے۔ عربی ڈکشنری میں مولا کے 3 معنی ہیں، ایک جگری دوست، فاسٹ فرینڈ جس کو کہتے ہیں، دوسرا اس کا معنی ہے آقا، اور تیسرا اس کا معنی ہے ہیلپ کرنے والا، کفیل۔ کیا مطلب اس کا؟ من کنت مولا ہو، جس کا میں مولا، جس کی میں ہیلپ کرتا ہوں، جس کا میں جگری دوست ہوں، جس کی میں کفالت کرتا ہوں، جس کا میں سہارا ہوں، اگر میں نہ ہوں تو علی اس کا سہارا بنے گا، علی اس کی کفالت کرے گا، علی اس کی مدد کرے گا۔ اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ مولا ہم نہیں کہتے مولانا عبد القدوس صاحب، کیوں کہتے ہیں مولانا؟ ادب کے طور پہ۔ اگر اس کے معنی مولا وہ لیے جائیں اللہ کے تو پھر وہ غلط ہو جائے گا، پھر مولانا عبد القدوس صاحب نہیں کہہ سکتے، مولانا عبد الجبار نہیں کہہ سکتے۔ لیکن اگر وہ مطلب نہ ہو تو مولانا کہنا کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح امام ہے، امام کا مطلب کیا ہے؟ لیڈ کرنے والا، وہ یہ ہمارے امام ہیں۔ لیکن اگر امام کا مطلب وہ لیا جائے معصوم، تو پھر کہ 12 امام ہیں معصوم ہیں تو پھر امام کہنا غلط ہوگا، وگرنہ امام حسین کہہ دیا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر امام حسین اس مقصد کے تحت لیا جائے، اس کے یہ معنی لیے جائیں کہ وہ معصوم ہے، تو معصوم صرف اللہ کی ذات ہے، بے عیب، جس سے غلطی نہیں ہو سکتی، یا پیغمبر ہیں جو اللہ تعالیٰ کی خاص پروٹیکشن میں تھے، وگرنہ غلطی تو ہر انسان ہوتی ہے۔ تو اگر آپ اس معنی میں نہ لیں اور مولا علی کہہ دیں تو کوئی حرج نہیں، امام حسین کہہ دیں کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر آپ معنی مولا کے وہ لیں تو پھر یہ الفاظ کہنے ٹھیک نہیں۔ اب ایک خاص اسکول آف تھاٹ جو ہے اس نے اس لفظ مولا کے اس حدیث خاص طور پہ من کنتم، آپ نے دیکھا یہ بڑی جگہ پہ گھومتی ہے یہ حدیث، حدیث بالکل صحیح موجود ہے، من کنتم مولا ہو، جس کا میں مولا، فعلی مولا، تو اس کا علی بھی مولا۔ لیکن اس مولا سے مراد اس خاص گروہ نے خلیفہ لیا، ان کے خیال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی اس حدیث کے مطابق سیدنا علی کو اپنا ولی، اپنا
جانشین مقرر کر دیا تھا، اور باقی صحابہ نے ان کی حق تلفی کی۔ سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عثمان، عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، انہوں نے ان کی حق تلفی کی اور ان کو جانشین نہیں بننے دیا۔ اب چونکہ عثمان غنی فوت ہو گئے، شہید ہو گئے، اب رستہ ان کے خیال میں صاف ہو گیا، تو وہ اس خوشی میں کہ اچھا ہوا تینوں ختم ہو گئے، نعوذ باللہ من ذالک، اب سیدنا علی جو ہیں وہ خلیفہ بن جائیں گے، اور اس خوشی میں وہ پھر 18 ذی الحجہ کو ہی یہ عید غدیر مناتے ہیں، اس خوشی میں کہ غدیر کے مقام کے اوپر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی سیدنا علی کو، من کنت مولا فعلی مولا، تو اس مولا کی بنا کے اوپر اب وہ موقع آ گیا ہے کہ تینوں ختم ہو گئے، نعوذ باللہ من ذالک، اب باری آ گئی اور ہم خوشی مناتے ہیں۔ اور خاص طور پر 2 صحابہ کو وہ تان و تشنیب بناتے ہیں، ایک سیدنا عثمان غنی کو اور ایک سیدنا امیر معاویہ کو، اور ان دونوں کو بنانے کی کیا وجہ تھی؟ اس لیے کہ دونوں آپس میں رشتہ دار تھے۔ سیدنا امیر معاویہ کی بہن نائلہ جو تھی وہ سیدنا عثمان غنی کی بیوی تھی، جب ان کو شہید کیا گیا تو ان کا بھی ہاتھ کی انگلیاں جو ہیں وہ تلوار سے کٹ گئی، وہ عینی گواہ تھی، اس لیے ان دونوں کی وہ ایک کے وہ کنڈے بناتے ہیں اور ایک کی خوشی مناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا